اللہ نے کائنات کو پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے سورہ یاسین کی تلاوت کی، کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے۔ نہ جبریل، نہ میکائیل، نہ اسرائیل، نہ اسرافیل، نہ جنت، نہ دوزخ، نہ عرش، نہ فرش، نہ لوح، نہ قلم، نہ کرسی، نہ زمین، نہ آسمان، نہ دھرتی، نہ آکاش، کچھ بھی نہیں، اللہ ہے۔ اور اللہ نے سورہ یاسین، اس سے پہلے ایک حدیث سنو، آپ نے فرمایا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے، 10 نام، انا محمد و احمد والماحی والحاشر والعاقب والفاتح والخاتم و ابو القاسم و طٰہٰ و یاسین۔ آخری نام کیا ہے بولو؟ یاسین۔ کہ میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے۔ جس سے محبت ہوتی ہے، یہ مائیں بیٹھی ہوں گی، وہ بچے کو نام تو رکھ دیا ادریس، لیکن اسے ادریس نہیں کہتی، میرا چاند، میرا لڈو، میرا پیڑا، یہ بچی ہے میری برفی، میری جلیبی، میری کھنڈ، میری شکر، کہتی ہیں کہ نہیں کہتی؟ کیوں؟ محبت زیادہ ہے، لفظ ایک ہے، اس میں سے گزر نہیں رہی، تو وہ سوراخ بناتی ہیں، چاند، لڈو، پیڑا، برفی، جلیبی، یہ وہ، تاکہ محبت کا فلو اس میں سے باہر جا سکے۔ اللہ کو اپنے محبوب سے ایسا پیار ہے کہ صرف محمد میں وہ فلو جا نہیں رہا تھا، اللہ نے 10 دروازے کھول دیے، تو محمد، تو احمد، تو ماحی، تو حاشر، تو عاقب، تو فاتح، تو خاتم، تو ابوالقاسم، تو طٰہٰ، تو یاسین۔ تو اللہ نے سورہ یاسین کی 1000 سال پہلے تلاوت فرمائی جب کچھ نہ تھا، تو اس کی ابتدا کیا ہے؟ یاسین سورۃ کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے، یہ پہلی 2-3 آیات کی وجہ سے، اور سورۃ رحمان کو دلہن کہا جاتا ہے، وہ بھی پہلی 3-4 آیات کی وجہ سے۔ کوئی سورت الرحمن کے لفظ سے شروع نہیں ہوئی، سورت رحمان الرحمن سے شروع ہوئی، اور یہ یاسین میں جو میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، یاسین، میرے نبی کا نام کیا ہے بھائی؟ والقرآن الحکیم، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، انک لمن المرسلین، آپ میرے رسول ہیں۔ کوئی سامنے کھڑا ہے، اگر کوئی سامنے نہ ہوتا تو عربی کے مطابق ہونا تھا انہو لمن المرسلین، وہ جو آئے گا وہ میرا رسول ہے، وہ آ چکا ہے۔ ان کا کاف کا جو لفظ ہے یہ سامنے والے کے لیے بولے جاتا ہے، جیسے میں آپ لوگوں کو آپ کہہ کے مخاطب کر رہا ہوں، یا میرے محبوب آپ میرے رسول ہیں، علی صراط مستقیم، آپ سیدھے راستے پر ہیں، مور لگا دی۔ جس نے بھی سیدھے راستے پہ چلنا ہے اسے محمدی بننا پڑے گا، اسے نبی کی زندگی کو پڑھنا پڑے گا، اس کو فالو کرنا پڑے گا۔ کب تک آپ ڈاکٹری کا پیسہ کماؤ؟ میاں صاحب کب تک اپنی کاروبار سے پیسے کمائیں گے؟ یہ تو دھوکہ ہے۔ ادھر آنکھ بند ہوئی اور ادھر مولانا طارق الجمیل کے بجائے ڈیڈ باڈی کا لانے لگ گئے۔ 1 سیکنڈ کے بعد مولانا طارق جمیل کا نام ہٹ گیا، اپنی سکی اولاد آکھ رہی ہے میت، اور ہمارا سرائکی بیلٹ ہے منجی چاہو، منجی چارپائی اوپر تھے، منجی آ گئی ہے، جنازہ آ گیا ہے، میت آ گئی ہے۔ کوئی کہے گا مولانا طارق جمیل آ گئے ہیں؟ میت، ہاں جی جنازہ آ گیا، جلدی پہنچو۔ یہ جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو، یہ آنکھ بند ہوئی تو زیرو ہے، کچھ بھی نہیں ہے ہاتھ میں۔ اور جو آپ کے ساتھ جانا ہے وہ میرے نبی کی زندگی اگر آپ کے اندر ہے تو آپ کے ساتھ، وہ آپ کا اصل سرمایہ ہے، وہ آپ کی اصل دولت ہے۔ اللہ نے ایک سے پیار کیا، ایک کو حبیب بنایا۔ خلیل کسے کہتے ہیں؟ جس کی محبت دل کے پردوں کو ہٹاتے 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 اندر دل میں ایک جگہ، جس کو عربی میں سویدا کہتے ہیں، سینٹر آف دا ہارٹ، جو اس میں جا کے بیٹھ جائے اس کو خلیل کہتے ہیں۔ اس میں بڑھنے کا معنی کوئی نہیں، گڑنے کا معنی ہے۔ اور خلیل اس کو کہتے ہیں جو زیارت بھی کرنا چاہتا ہو اور کوئی ہدیہ بھی لینا چاہتا ہو، کوئی تحفہ بھی لینا چاہتا ہو۔ حبیب کسے کہتے ہیں؟ حبیب حبہ سے ہے، حبہ دانے کو کہتے ہیں۔ دانے کی صفت کیا ہے؟ جتنی دفعہ اس کو آپ زمین میں ڈالو گے وہ 700 گنا ہو کے زیادہ ہو جائے گا۔ اب ڈالتے رہو کہ میں تو ذمہ داروں کا پتر ہوں، خود ذمہ دار ہوں، تو
قیامت تک دانہ ڈالتے رہو، وہ بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا۔ حبیب اسے کہتے ہیں جس کی محبت کی انتہا کوئی نہ ہو، اور حبیب اسے کہتے ہیں جو صرف زیارت چاہتا ہو اور کچھ بھی نہ چاہتا ہو، اسے حبیب کہتے ہیں۔ اور اللہ نے سارے نبیوں کو نام سے پکارا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یا نوح اہبط بسلام منا، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، یا زکریا انا نبشرک بغلام، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یا عیسیٰ ابن مریم اانت قلت للناس۔ اللہ نے قرآن میں 8 نبیوں سے ڈائریکٹ بات کی ہے، ان کا نام لیا ہے۔ نام لینا بے ادبی نہیں، برابری ہے۔ میں کہوں ادریس صاحب، تو میں نے کوئی ان کی بیکرامی نہیں کی، لیکن اس کو سارے میاں صاحب کہتے ہیں، ہمارا کوئی اور کوئی شہر میں لبے تو حاجی صاحب ہی بنا دیں، حاجی صاحب، حاجی صاحب، میاں صاحب۔ تو ٹائٹل سے بلانا عزت ہے اور نام سے بلانا برابری ہے۔ اب مجھے طارق جمیل کہو، مجھے کوئی غصہ نہیں، آپ نے میرے ساتھ برابری کا سلوک کیا ہے، لیکن آپ ہمیں مولانا کہتے ہیں، مولوی صاحب کہتے ہیں، حضرت صاحب کہتے ہیں، یہ ہر زبان میں یہ سر کہاں سے آیا ہے؟ یہ ٹائٹل ہے، ہم ان کو عزت دے رہے ہیں، سر سر سر۔ اور میرے تو سارے استاد ہی مر گئے، کالج کے بھی، اسکول کے بھی، مدرسے کے بھی، ہم بھی اپنے استادوں کو سر، اسکول کالج میں سر سر، اور جب مدرسوں میں گئے تو حضرت حضرت۔ تو میرے رب کا دیکھو، نبیوں کے ساتھ برابری کی، آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، زکریا، یحییٰ، داؤد، عیسیٰ۔ اور جب آپ نے نبی سے بات کی 11 دفعہ ڈائریکٹ، تو یا محمد نہیں کہا، یا احمد نہیں کہا۔ ادریس صاحب کوئی میں نے بےعزتی نہیں کی، یا محمد، اللہ تو اللہ ہے، محمد مخلوق ہے، وہ خالق ہے، لیکن ایک دفعہ بھی اللہ نے یا محمد یا احمد نہیں کہا، ٹائٹل سے پکارا، یا ایھا النبی۔ سبحان اللہ، یہ کسی کے لیے اس طرح خطاب نہیں آیا، اے ہمارے نبی، یہ عزت دی ہے۔ پھر ایک درجہ اوپر، یا ایھا الرسول، یہ پروٹوکول ہے، فل پروٹوکول کے ساتھ۔ پھر ایک درجہ اوپر، یا ایھا المزمل، یہ اظہار محبت ہے مزمل کے لفظ میں۔ پھر اس سے ایک درجہ اور اوپر، لاڈ پلس محبت، یا ایھا المدثر، کہیں یا محمد نہیں کہا۔ دیہاتی آتے تھے کہتے تھے یا محمد، تو اللہ نے قرآن اتارا، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، میرے نبی کو نام سے نہ پکارو، میں رب ہو کے نام سے نہیں پکارتا۔ اب مرتبہ تو دیکھو اپنے نبی کا، وہ کچھ پڑھو تو صحیح، اناٹمی پڑھ کے تو صحیح انسان تو نہیں بنتا۔ اب میں دو ہو کے باہر آیا ہوں یہاں، تھوڑا جا میڈیکل چاہ کے میں اس پاس سے آیا ہوں، لہٰذا میں کچی بات نہیں کرتا ہوں، صرف یوں نہ سمجھے کہ میں صرف چٹائیوں سے اٹھ کے آ گیا ہوں۔ اناٹمی پڑھ کے آپ انسان تو نہیں بن سکتے، انسان بننے کے لیے محمد ہی بننا پڑے گا۔ فلا وربک، مجھے قسم ہے تیرے رب کی، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، میں ان کے ایمان کو قبول نہیں کروں گا جب تک آپ کے روپ میں ڈھل کے میرے سامنے نہیں آئیں، تب ان کا ایمان کو قبول ہوگا۔ وہاں قریشی سید نہیں چلتا، وہاں محمدی سکہ چلتا ہے۔ اگر قریشی سکہ چلتا تو پھر ابو لہب کے لیے کیوں تبت یدا ابی لہب و تب ترتی، اور بلال، سیدنا بلال، میری زندگی پڑھنے پڑھانے میں گزری ہے تو میں حضرت بلال کے دادے کا نام نہیں ڈھونڈ سکا، اتنا بے نام بندہ ہے بلال بن رباح۔ لیکن میرے نبی نے فرمایا، بلال کی قبر شام میں ہے، دمشق میں، لیکن میرے نبی نے فرمایا جب قبریں کھلیں گی قیامت کے دن، سب سے پہلے میں نکلوں، انا اول الناس خروجا اذا بعثوا، سب سے پہلے قبر میرے اوپر سے ہٹے گی، اور میرے دائیں طرف ابو بکر ہوگا، میرے بائیں طرف عمر ہوگا، اور میرے قدموں سے بلال کو اٹھایا جائے گا۔ ان کی خبر تو شام میں ہے، لیکن اٹھائے جائیں گے نبی کے پاؤں سے، اور نکلتے ہی اذان دیں گے۔ پھر میرے لیے براق لایا جائے گا، بلال کے لیے سرخ اونٹنی لائی جائے گی، وہ اس پہ سوار ہوگا، وہ آگے ہوگا، میں پیچھے ہوں گا۔ جب میدان محشر میں پہنچیں گے تو اللہ بلال سے کہے گا اذان دو، اس دن سارے سن لگے جی، رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی،
فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ تو اس دن بلال کی اذان ساری کائنات کو اللہ سنائے گا، جو اتنا بے نام آدمی ہے کہ اس کے حسب نسب کا نہیں پتہ، لیکن مرتبہ اور مقام دیکھو۔ پھر اس سے اوپر ایک اور مقام آئے گا جب جنت میں جانے کا وقت آئے گا، اور اللہ کے نبی کے لیے سواری آئے گی، آپ اس کے اوپر ایسے تشریف فرما ہوں گے تو سواری کی جو لگام ہے یا رسی وہ سے نیچے گر جائے گی، نیچے گر جائے گی۔ نیچے گرنے کا مطلب ہے کہ اس کو میرے نبی خود ڈرائیو نہیں کریں گے، کوئی آئے گا، کوچوان ڈرائیور آئے گا اس کو۔ تو یہ اتنا بڑا پروٹوکول ہے کہ جس پر لفظ پروٹوکول بھی ختم ہے کہ نبی کا ڈرائیور بننا ہے، نبی کا کوچوان بننا ہے، لہذا سارے انجو جامن کے، کیونکہ ابھی صرف رسی گری ہے، ایک اشارہ دے دیا گیا ہے کہ کوئی آنے والا ہے، تو سب ایسے دیکھ رہے ہیں کون نصیباں لگو۔ بلال کی طرف کسی کا خیال ہی نہیں جائے گا، کوئی ابو بکر سوچے گا، کوئی عمر، کوئی عثمان، کوئی علی، کوئی حسن، کوئی حسین علیہ السلام، اہل البیت، لیکن میرے اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا بلال کو بلایا جائے اور یہ رسی اس کو پکڑائی جائے۔ بلال حبشی میرے نبی کی سواری کی رسی پکڑ کر آگے آگے چلیں گے۔ شان دیکھنے، یہ شان نے کیا ہیں میرے عزیزو، بڑے بڑے بادشاہوں کی قبروں کا بھی پتہ کوئی۔ میں ایک دفعہ کالرا سے گزرا، کالرا اسٹیٹ ہے سرگودا میں، جو خضریات اور عمر حیات ٹیوانی کی تھی، تو میں نے وہ ڈرائیور سے کہا، میں نے کہا یار یہاں ان کی قبریں ہیں عمر حیات خضریات کی؟ کہا جی یہ سامنے ان کا باغ ہے، فیملی ساری امریکہ چلی گئی۔ تو میں نے کہا یہ مجھے لے چلو، فاتح چل پڑے۔ میں گیا تو میرے رونگٹے کانپ گئے۔ یہ وہ تھے کہ ان کے سامنے پورا پنجاب ایسے سر جھکاتا تھا، اور ان کی قبروں پر ایسی نحوست تھی، ساری قبر پتوں میں ڈھکی ہوئی تھی، کوئی صفائی کرنے والا بھی نہیں تھا، نہ کوئی فاتحہ پڑھ۔ راوی کے کنارے ایک ٹوٹا سا مکان ہے، دن میں بھی جہاں شب کی سیاہی کا سما ہے، سر شام قبر سے اٹھتا سا دھواں ہے۔ یہ کون ہے؟ کہتے ہیں یہ مزار نور جہاں ہے، نور جہاں۔ میں نے وہ سما دیکھا ہے 64 میں، تو میں لاہور چلا گیا تھا، اب تو اس کو انہوں نے رینوویٹ کر دیا۔ کھنڈر ماں بیٹی لاڈلی بیگم اور نور جہاں، کھنڈر کتے پھر رہے تھے۔ میرے عزیزو، ڈاکٹر بنو پر انسان پہلے بنو۔ آج ڈاکٹر بہت ہیں، انسان بہت تھوڑے ہیں۔ میں معافی چاہتا ہوں، جب میں نے میڈیکل چھوڑا تھا تو ڈاکٹر ایک بہت بڑا قد تھا، بہت بڑا قد تھا، تو وہ صرف انسانیت کا ہمدرد تھا، اس کو پیسے کا لالچ نہیں تھا۔ میرے آنسو بے قابو ہو گئے۔ آج ڈاکٹر ملتے نہیں، آج تاجر ملتے ہیں، جیسے میں ادریس تاجر، اس کے پاس کسٹمر آتے ہیں، میں ان سے ڈیل کرتا ہے۔ تمہارے پاس مریض آتے ہیں، تم انہیں کسٹمر کی نظر سے دیکھتے ہو، مریض کی نظر سے نہیں دیکھتے ہو، ورنہ یہ وہ پیشہ ہے کہ تم اس سے جنت الفردوس کما سکتے ہو، لیکن پیسے کی ہوس نے سب کو لپیٹ میں لے لیا، اور مریض کو بطور گاہک دیکھتے ہیں، بطور مریض نہیں دیکھتے۔ ڈاکٹر تو رہے نہیں، آئے اس شاہ کا گئے وعدہ فردہ لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر، تو چلے گئے۔ اب تو صرف کاروباری لوگ ہیں۔ میری آپ کو ہاتھ جوڑ کے درخواست ہے، ربیع الاول کا مہینہ میں اپنے نبی کی بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اللہ سے مانگو اللہ آپ کو ڈاکٹر بنائے، آپ کو انسان بنائے۔ آپ کاروباری، میڈیکل کاروبار کا شعبہ نہیں ہے، کسی اور کوئی تجارت کر لو، کوئی اور کر لو۔ یہ لیبارٹریوں سے بھی اور کمپنیوں سے بھی اپنی حیثیت تو آپ کی 2% کی رہے گی۔ جب آپ کمپنیوں کے ایجنٹ بن گئے، لیبارٹریوں کے ایجنٹ بن گئے، تو آپ کی حیثیت کیا رہے گی؟ 2% کی آپ کی حیثیت خود۔ میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میرا بھائی ہے، پورے ڈاکٹر ہسپتال میں ایک آدمی ہے جو ان سب، کسی کو ضرورت نہیں کہ اس کے پاس آ کر کہہ جی آپ یہ گاڑی لے لیں اور ہماری دوائی بیچ لیں، ادھر ڈاکٹر طاہر کمال ہے میرا چھوٹا بھائی، ایک پائی اس پر حرام ہے، اور اس کی ہیبت پورے ہسپتال پر ہے۔
جو انسان گزر جائے نا کہیں سے تو ایک زمین بھی کانپتی ہے۔ یا شکر کرو میرے نبی نے جاتے ہوئے دعا کر دی، یا اللہ میری امت پر وہ نہ کرنا جو پہلی امتوں پر کیا تھا۔ اگر یہ دعا نہ مانگی ہوتی تو ہم کتے بلے بن چکے ہوتے۔ تو ایک ہی ہستی ہے جن کے پیچھے چل کے اللہ تک پہنچیں گے۔ اللہ نے اس مہینے میں ان کو اپنے غیب سے وجود بخشا۔ یہ دو شخصیتیں صرف نبی کی پیدائش کے لیے استعمال ہوئیں، حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ، اور 25 سال کی عمر میں دونوں فوت ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بھی 25 سال کی عمر میں فوت ہو گئے، اور حضرت آمنہ کی عمر اس وقت کم تھی، تو جب وہ 25 سال کی ہوئیں تو ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ صرف ایک ہستی کو وجود دینا تھا، اس کے لیے ان دو عالی شان عظیم ہستیوں کا انتخاب کیا گیا۔ ایسا جنہوں نے نبی کے باپ بننا ہے، ماں بننا ہے، وہ کوئی معمولی ہستیاں تو نہیں ہو سکتی۔ وہ جس باپ کی پشت میں آپ کا نور جاتا تھا اس کا ماتھا روشن ہو جاتا۔ آدم نے حضرت شیس علیہ السلام سے فرمایا، 10 بیٹے تھے حضرت آدم کا، بیٹا تیری پشت میں وہ امانت ہے، وہ آخری نبی ہے جو تیرے باپ سے بھی افضل ہے۔ وہ کہنے لگے، ابا بیٹا باپ سے افضل ہو سکتا ہے؟ کہنے لگے، تو بیٹے کی بات کرتا ہے، میں تمہیں اس کی امت کی بتاؤں؟ میں نے ایک گناہ کیا تو مجھے جنت سے نکال دیا، وہ ہزاروں گناہ کریں گے اور اللہ ان کو جنت میں ڈالے گا۔ میں نے ایک گناہ کیا، اللہ نے مشہوری کر دی، عصا آدم ربہ فغوا، سب کو بتا دیا۔ وہ سارا دن گناہ کریں گے، اللہ پردے ڈال دے گا، کسی کو پتہ ہی نہیں لگنے دے گا رات کیسے گزاری، دن کیسے گزارا۔ اور مجھ سے گناہ ہوا، میرے کپڑے اتار دیے، تیری اماں کے کپڑے اتار دیے۔ وہ سارا دن گناہ کریں گے، کپڑے نہیں اتریں گے۔ جی اللہ تعالیٰ تھوڑا جہا کر دینا تو پھر فیصلہ بات چھوڑ، پوری دنیا جو کوئی بندہ کپڑے والا تو ہوتا ہی کوئی نہ کوئی بندہ بندی سارے ہی ننگے ہی پھر رہے ہوتے کہ ان کے کپڑے سلامت رکھتا۔ اور چوتھی بات کیا ہے، میری توبہ 40 سال کے بعد قبول کی۔ وہ ایک لفظ بولیں گے، اللہ معاف کر، اللہ ان کے سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ وہ ایک ایسی امت آ رہی ہے، تو نبی کی شان تو بہت بڑی ہے، اس کی امت کا یہ حال ہے۔ تو ماتھا روشن ہو جاتا تھا۔ تو وہ ہوتے 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 حضرت ہاشم کے ماتھے پر وہ نور تھا۔ ایک یہودی عورت، آپ مدینے میں تھے، ایک یہودی عورت کی نظر پڑی، کہنے لگی، ہاشم ایک رات میرے ساتھ گزار لو، منہ مانگا انعام لے لو۔ وہ کہنے لگی، تو ایک سردار کو برائی کی دعوت دیتی ہے، تجھے پتہ نہیں میں قریش کا سردار ہوں؟ اور وہیں انہوں نے شادی کر لی حضرت سلمہ سے۔ وہ شادی کے بعد وہاں تو شادیاں تو ڈھگلا دیں دے آئیں، یہ تو پاکستان ہندوستان میں ہی کوئی کرنی ہے، وہی نہیں سانپی جاندی تھے، چار کون سانپے گا؟ تو وہ گزرے تو سامنے سے وہ یہودی عورت آ رہی تھی، وہ کہنے لگے، بی بی تو مجھے گناہ کی دعوت دیتی ہے تو شادی کر لے۔ تو اس نے ان کو دیکھا تو کہنے لگی، ہاشم مجھے غلط نہ سمجھنا، میں آوارہ عورت نہیں ہوں، میں پاک دامن ہوں۔ میں نے تیرے ماتھے پر آخری نبی کا نور دیکھا تھا، تو میں نے کہا میرے پیٹ میں آ جائے، پر وہ سلمہ کا نصیب تھا، وہ لے گئی۔ تو پھر جب حضرت عبداللہ پیدا ہوئے تو وہ نور آپ کے ماتھے پر آ گیا۔ تو جب حضرت عبد المطلب سردار بنے، بنو خزاعہ سے حکومت چھینی قصی نے، آپ کے عبد مناف آپ کے پردادا کے باپ قصی نے، تو آپ کو عبد المطلب کو خواب آیا کہ پاک پانی نکالو۔ جرہم نے، جو پہلا قبیلہ تھا، انہوں نے زمزم کو بند کر دیا، مٹی پتھر ڈال کے اوپر لیول کر دیا۔ 2000 سال وہ کنواں بند رہا۔ یہ تو زمین کا کنواں خشک ہو جاتا ہے، وہ تو پتھر میں کنواں تھا، اس نے کہاں باقی رہنا تھا۔ خواب میں دیکھا پاک پانی نکالو، خواب ختم ہو گیا۔ اگلے دن پاک پانی نکالو، خواب ختم ہو گیا۔ اگلے دن پاک پانی نکالو، تو اب خواب آگے چلا گا، ہے کتھے کتھوں کڈا؟ کہا تم صبح حرم میں بیٹھو، ایک کوہ آئے گا، ایک جگہ 3 ٹھونک مارے گا، وہاں وہ پانی ہے۔ تو آ کے حرم میں بیٹھے تو کوہ آیا، ٹک ٹک ٹک، اور اڑ گیا۔ تو انہوں نے قریش کو جمع کیا، یہاں ہمارے
بابا دادا اسماعیل کا کنواں ہے، وہ کہنے لگے پہاڑی کنواں 2000 سال بعد دماغ خراب ہے، تو آپ ہی کھٹ اسی کو نہیں کرنا. تو اپنے بیٹے حارث کو لے کر، ایک ہی بیٹا تھا، کھدائی شروع کی. ایک دفعہ تھک گئے، کہنے لگے وہ بھی کوئی سردار ہے جس کی اولاد نہ ہو. ہمیں تو سمجھاتے ہیں نا کم بچے خوشحال کرانا، یہ بہت بڑا فریب ہے، اللہ کی قسم بہت بڑا فریب ہے، بہت بڑا. اچھا ایک بچہ ہو نافرمان تو وہ خوشحال کرانا ہوگا؟ 10 بچے ہوں سارے فرما مردار ہوں تو کیسا خوشحال ہوگا؟ تو روٹی کا ذمہ اللہ نے لیا ہے. یہ فقر کیوں ہے دنیا میں؟ سود کی وجہ سے، ظلم کی وجہ سے. یہ پاکستان کی آبادی 25 کروڑ ہے، میں قسم کھاتا ہوں 75 کروڑ ہو جائے، سود نکال دو، جھوٹ نکال دو، سٹا نکال دو، اور سٹاک کرنا نکال دو، اور سچ بولنا شروع کر دو، 70 کروڑ کو پاکستان کافی ہے. تو نظام سارا غلط ہوا پڑا ہے نا، پیسہ چند ہاتھوں میں سود کی وجہ سے آیا ہوا. تو وہ کہنے لگے وہ بھی کوئی سردار ہے جس کی اولاد تھوڑی ہو، اگر میرے 10 ہوئے نا تو ایک اللہ کے نام پہ قربان کروں گا. وہ 15 ہو گئے. تو انہوں نے سارے بچوں کو جمع کیا، وہ جوان ہو گئے تھے. ابھی میں نے یہ قسم کھائی تھی تو تم تیار ہو اگر میں کسی کو ذبح کروں؟ آپ فرما برداری دیکھو، یہ ہماری اولاد ہے، ہمیں پانی پلا کے راضی نہیں ہے. موبائل دیکھ رہی ہو بیٹی یا بیٹا، رو ماں کہتے پانی پلا دے، اماں ہو تپے یا پہ پی لے. ان کو اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ موبائل چھوڑ کے جا کے پانی پلا دیں. میرے نبی نے پوچھا، یہ بچیاں سن لیں اچھی طرح، میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ اب نے کہا وہ تو اللہ کو پتہ ہے، کوئی نشانی تو بتا دیں. جب بیٹیاں ماؤں کے ساتھ بدتمیزی کریں تو سمجھو قیامت آنے والی. جب بیٹیاں ماؤں کے ساتھ بدتمیزی کریں تو سمجھو کہ قیامت آنے والی ہے. اور جب عرب کے بدو لمبی لمبی بلڈنگیں بنائیں گے تو سمجھو قیامت آنے والی ہے. وہ کہنے لگے بابا ہم تیار ہیں، جس کے کندھے پہ ہاتھ رکھو گے ہم ذبح ہو جائیں. کہنے میں قرآ ڈالو. قرآ ڈالا تو حضرت عبداللہ کا نام نکلا ہے. وہ حضرت عبداللہ سب کے محبوب، سب سے خوبصورت. انہوں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور چھرا ہاتھ میں لے لیا اور صفا پہاڑ کی طرف چل پڑے. حضرت عامر بن عاص بہت بڑے صحابی ہیں، ان کے باپ کو ایمان تو نصیب نہ ہوا، پر یہ ایک بہت بڑا کام وہ کر گیا. وہ آگے آ کے کھڑا ہو گیا. عبد المطلب یہ کام نہیں ہوگا. عبد المطلب نے کہا یہ سردار کی قسم ہے. اس نے کہا تیرے اگو بھی کمی کوئی نہیں کھلوتا، سردار کھلوتا ہے، یہ کام میں نہیں ہونے دوں گا. تو کیا چاہتا ہے کہ تیرے بعد لوگ اپنے بیٹوں کو ذبح کریں منت مانتے ہوئے؟ ہرگز نہیں کرنے دوں گا. اور باقی سارے بھی چمٹ گئے. پھر فیصلہ ہوا کہ وہ جو خیبر میں ایک کاہنہ ہے، وہ جو زمانے میں نجومی ٹائپ ہوتے تھے، اس کے پاس جاتے ہیں، وہ جو فیصلہ کرے گی اس پہ عمل ہوگا. تو خیبر پہنچے، بہت بڑا قافلہ. تو اس نے پوچھا تم میں جب کوئی قتل ہوتا ہے تو اس کی قیمت کیا ہے؟ اگر وہ قتل کے بدلے میں قتل نہ ہو تو قیمت کیا؟ کہ جی 10 اونٹ ہے. تو تم ایسا کرو، ایک تیر پہ لکھو 10 اونٹ، ایک پہ لکھو عبداللہ، اور اس کا قرعہ ڈالو. اگر عبداللہ کا نام نکلے تو 10 اونٹ اور بڑھا دو. جب تک عبداللہ کا نام نکلتا رہے 10 اونٹ بڑھاتے جاؤ. جب اونٹوں کا قرعہ نکلے تو پھر عبداللہ کو آزاد کر دو، اور جتنے اونٹوں پر قرعہ نکلا ہے وہ ذبح کر دو. سارا مکہ حرم میں اکٹھا ہو گیا. اور وہ ایک ایسا ڈبہ سا ہوتا تھا، اس میں تیر ہوتے تھے، ایسے سوراخ ہوتا تھا، ایک پہ عبداللہ، ایک پہ 10 اونٹ. عبد المطلب نے 100 اونٹ پہلے ہی کھڑے کر دیے صفا کے ساتھ. قرعہ ڈالا عبداللہ، تو نے 10 ایک طرف کر دیے. پھر قرعہ ڈالا عبداللہ، پھر 10 اور کر دیے. پھر قرعہ ڈالا عبداللہ، 10 اور کر دیے. پھر قرعہ ڈالا عبداللہ، 10 اور کر دیے. کرتے کرتے 90 ہو گئے. سب کے پسینے چھوٹے ہوئے اور رنگ فک پیچھے تدا رہ گئے، اور اونٹ بھی کوئی نہیں، تو بنے گا کیا؟ تو پھر آخری دفعہ جب ڈالا تو پھر عبداللہ، تو وہ 10 بھی 90 میں آ کے 100 ہو گئے. تو اب قرعہ ڈالا تو نکلا 100 اونٹ. تو سب نے کہا اللہ اکبر. عبد المطلب نے کہا نہیں، ایک دفعہ اور کروں گا. دوبارہ کیا 100 اونٹ.
پھر سب نے کہا اللہ اکبر کا نہیں، ایک دفعہ اور، تیسری دفعہ کیا 100 اونٹ، تو 100 اونٹ حضرت عبد المطلب نے خود ذبح کیے، حضرت عبداللہ کی جان بچی۔ اب میں یہ واقعہ سنانے لگا، آپ بازار سے گزر رہے تھے، ایک یہودیوں کا آنا جانا تھا، ایک یہودی عورت کی نظر پڑ گئی، کہنے لگے عبداللہ 100 اونٹ تیری جان بچانے کے لیے ذبح ہوئے تھے نا، 100 اونٹ میں دیتی ہوں، ایک رات میرے ساتھ گزار۔ وہ کہنے لگے تو ایک شریف آدمی کو گناہ کی دعوت دیتی ہے، میں تو یہ نہیں کر سکتا۔ تو اس سے دوسرے تیسرے دن حضرت آمنہ سے شادی ہو گئی، وہ نور ادھر منتقل ہو گیا، اور اب ماں کے پیٹ میں 2 ماہ کے تھے جب حضرت عبداللہ تجارت کے لیے گئے تو مدینے میں بیمار ہو کے انتقال ہو گیا، اور نابغہ جودی کے گھر میں آپ کی قبر بنی۔ اب تو وہ سلامت نہیں، مدینہ ہی سارا مٹا گیا ہے، نئی بلڈنگیں بن گئی ہیں۔ تو حضرت آمنہ سے حاملہ تھیں اور 2 مہینے کا حمل تھا پیٹ میں، اور کوئی آسرا سہارا نہیں تھا۔ تو جب آپ کی پیدائش ہوئی تو کائنات کا ایک غیبی نظام چلا۔ آپ کی دائی تھی شفا بنت اسد، لیڈی ڈاکٹر، گائناکالوجسٹ، اللہ کے نبی کی شفا بنت اسد، عبد الرحمن بن عوف کی والدہ، بعد میں ماں بیٹا دونوں ایمان لے آئے۔ تو اب بچے تو اس کے ہاتھوں روزانہ پیدا ہوتے ہیں، لیکن جب آپ پیدا ہو رہے ہیں تو نہ کوئی ماں کے پیٹ سے کچھ پانی نکل رہا ہے، نہ گندگی نکل رہی ہے، نہ غلاظت نکل رہی ہے، بلکہ آپ کا جب تھوڑا سا سر باہر آیا تو ایک دم سارے کمرے میں نور پھیل گیا، روشنی پھیل گئی، خوشبو پھیل گئی، جیسے جیسے آپ باہر آ رہے ہیں پاک صاف دھلا ہوا جسم پر ایک ذرہ بھی میل کا، گندگی کا کوئی نہیں۔ جب ناف کو دیکھا تو کٹی ہوئی اندر سے ہی، یہاں تو باہر کاٹتے ہیں آپ ڈاکٹر لوگ جانتے ہیں، اور جب اور باہر دیکھا تو ختنہ بھی ماں کے پیٹ سے ہوا تھا، آپ کا ختنہ باہر نہیں ہوا، ولد مختونا مقطوع السرہ، اور چمکتا ہوا رنگ، اور کوئی نہلانا نہیں پڑا، صاف ستھرے پاک پاکیزہ۔ تو وہ کہنے لگی آمنہ یہ تیرا بیٹا کیسا ہے؟ میں نے اتنے بچے ہاتھوں میں نے کیا ہے سارا پروسیس، پر یہ تو کوئی وکھری شے لگ دی ہے۔ تو ان کو لیا اور ماں کی پہلو میں لٹایا، پہلو میں۔ اب میرے نبی نے کیا کیا، اس بچے کی عمر کتنی ہوگی؟ آدھا گھنٹہ، 20 منٹ، 25 منٹ، ٹھیک؟ آپ ایسے لیٹے ہوئے تھے، آپ نے ایک دم کروٹ بدلی۔ میں تھوڑا آپ کو پورا کر کے دکھاؤں۔ آپ ایک دم ایسے سجدے میں چلے گئے، الٹے نہیں ہوئے، بچے نے کروٹ بدلی اور الٹ گئے، سجدے کی کیفیت میں گھٹنے، ہاتھ، وہ لمبا سجدہ، وہ لیڈی ڈاکٹر اور ماں کا سانس رکا ہوا ہے کہ کر کی رہا ہے۔ کافی دیر کے بعد آپ نے یوں سر اٹھایا، سینہ یہاں تک آ گیا، اس ہاتھ پہ آپ نے اپنا پریشر ڈالا اور یوں کر کے یہ ہاتھ سیدھا اوپر اٹھایا اور شہادت کی انگلی کو ایسے آسمان کی طرف کیا۔ جب یہ کیا تو حضرت آمنہ فرماتی ہیں چاروں طرف کی کائنات میرے سامنے کھل گئی اور نور ہی نور اور خوشبو ہی خوشبو پھیل گئی، اور اس کے بعد آپ گرے اور وہی معصوم بچے یہ کیا پیغام لائے؟ نماز کا پیغام لے کر، اور دنیا سے جاتے ہوئے کیا فرمایا؟ الصلاۃ، نماز نہ چھوڑنا۔ ان بچوں میں کتنے ہیں، ان بچیوں میں کتنے ہیں جو 5 نمازیں پڑھتے ہیں؟ آخری الفاظ تھے الصلاۃ الصلاۃ۔ تو حضرت آمنہ نے پریشان ہو کر ان کو گود میں لے لیا۔ جب گود میں لیا تو ایک دم گھر کی چھت پھٹی اور اس میں سے غیم بادل کو نہیں کہتے، یہ جو ہمارے سردیوں میں دھند ہوتی ہے، مسٹ جس کو ہم کہتے ہیں نا، اس کو عربی میں غیم کہتے ہیں۔ سارا کمرہ اس سے بھر گیا اور اتنی گہری ہو گئی کہ ماں کو بچہ نظر نہیں آ رہا، گود میں بچہ گود میں ہے، نظر نہیں آ رہا ہے، اور ایک وہ جو تھا
وہ جو دھن تھی اس میں سے ایک آواز گونجی، طوفو بہی مشارق الارض و مغاربہا، اس بچے کو مشرق مغرب پھیرا دو، لیعرفوا باسمہ و نعتہ و صورتہ، تاکہ ساری دنیا کے انسان، مرد عورت، یہ میڈیکل کالج کی بچیاں بچے، یہ پروفیسر، یہ اونر، یہ 7 بر اعظم کے انسان جان لیں کہ یہ کون ہے۔ لیعرفوا باسمہ و نعتہ و صورتہ، پوری دنیا کو بتا دو جس کے لیے کائنات سجائی تھی وہ اب آ گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ لوگ اپنا گھر بناتے ہیں، جو جب تھوڑے پیسے زیادہ آ جاتے ہیں، چلو بھی کینال پہ گھر بنائیں، اچھی جگہ۔ میرے اللہ نے گھر بنایا کالے پہاڑ ہیں، نہ جامن درا نہ آمن درا۔ اس زمانے میں لوگ کیسے کرتے تھے حج؟ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ کہنے لگے جب یہ سرنگیں نہیں تھیں تو ہم عشاء کی نماز پڑھ کے بس میں بیٹھتے تھے مینا جانے کے لیے، اور اگلے دن ظہر کے بعد مینا پہنچتے تھے، اگلے دن ظہر کے بعد۔ مکے کے رہنے والے، وہاں اللہ نے آپ کو وجود بخشا، اور جب آپ نے گود میں لیا تو اس میں سے آواز آئی، اس کو مشرق مغرب شمال جنوب میں پھیرا دو اور دنیا کو بتا دو، اس کے پیچھے چلو گے تو منزل ملے گی۔ یہ ان بچوں کے ذہن میں ہمارا کلینک چل جائے، ہمیں ڈگری مل جائے، بس ہم کامیاب ہیں۔ ایک ڈاکٹر صاحب مجھ سے کہنے لگے ان کو وہ حکومتی جاب سے فارغ کر دیا تھا نا، تو کسی اور ہسپتال میں چلے گئے، تو میرے جاننے والے تھے، تو کچھ دنوں کے بعد میں ملنے گیا، کہا جی شکر ہے کوئی فرق نہیں، میرا کلینک چل گیا، مریض آ رہے ہیں، بس ٹھیک ہو گئے۔ اتنی ایک ڈاکٹر کی اتنی پرواز ہے، ہسپتال بنا لے، مریض آ جائے، پیسہ آ جائے۔ او بھائیو، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ صرف پیسہ ہی سب کچھ ہوتا ہے؟ پیسہ بھی کوئی شے ہے؟ کوئی اتنی اعلیٰ چیز ہوتی تو میرے نبی کے گھر میں 3 فاقے ہوتے، 2 مہینے کے فاقے ہوتے۔ کعب ابن عجرہ آئے، آپ مسجد میں بیٹھے تھے، رنگ پھیکا تھا، یا رسول اللہ بے ابی انت و امی، میرے ماں باپ قربان، آپ کا رنگ بدلا ہوا ہے۔ تو آپ نے ایسے پیٹ پہ ہاتھ رکھا، کعب ما دخل جوفی ما يدخل جوف ذات کبد منذ 3 دن گزر چکے ہیں، اس پیٹ میں ایک لقمہ داخل نہیں۔ حالانکہ اللہ نے فرمایا تھا میرے محبوب احد پہاڑ سونا چاندی بنا دو، 10 میل لمبا چوڑا ہے، آپ کے قدموں پہ قربان کر دو۔ کہ نہیں یا اللہ، مجھے نہیں چاہیے، مجھے فقر والی نبوت چاہیے، میری ساری امت مالدار نہیں ہوگی، بہت تھوڑے مالدار ہوں گے، اکثر متوسط اور اس سے بھی زیادہ غریب لوگ ہوں گے، ان کو تسلی مجھ سے تو ملے گی۔ آپ نے فرمایا تم پر غم آئیں تو میرے غم یاد کرنا، تو تمہیں اپنے غم بھول جائیں گے۔ جب میرا جوان بیٹا فوت ہوا تو مجھے جو جھٹکا لگا، اس نے سہارا دیا نبی کی اس حدیث نے کہ میرے نبی کی ساری اولاد آپ کے سامنے فوت ہو گئی سوائے حضرت فاطمہ کے، ورنہ جوان بیٹے کی موت کوئی آسان ہوتی۔ یوسف اور یعقوب علیہ السلام جدا ہوئے، ٹھیک ہے، باپ بیٹا جدا ہوئے، دونوں رو رہے ہیں، وہ مصر میں، یہ فلسطین میں، لیکن اندھے کون ہوئے تھے؟ کوئی بتائے گا؟ یعقوب علیہ السلام، باپ اندھے ہو گئے تھے، یوسف نہیں اندھے ہوئے، اور کس وجہ سے اندھے ہوئے تھے؟ بڑھاپے کی وجہ سے نہیں، وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، یوسف کے دکھ میں روتے 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 آنکھیں چلی گئی۔ جو سانس سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے، جو تار پہ بیتی ہے وہ کس دل کو پتا ہے۔ تو کوئی اس سے پوچھے جی تو میرے نبی کی ساری اولاد آپ کے آنکھوں کے سامنے چلی گئی، جیسے حضرت فاطمہ بچیں جن سے آپ کی نسل چلی، تو آپ کو گود میں لیا، اب اس میں سے آواز آئی، اس کو مشرق مغرب پھیرا دو، وَآتُوهُ خُلُقَ آدم، اسے آدم کے اخلاق دو، شیس کی معرفت دو، نوح کی شجاعت دو، ابراہیم کی دوستی دو، اسماعیل کی قربانی دو، صالح کی فصاحت دو، لوط کی حکمت دو، اسحاق کی رضا دو، یوسف کا جمال دو، موسیٰ کا جلال دو، یونس کی اطاعت دو، یحییٰ کی پاک دامنی دو، اور عیسیٰ کا زہد دو، اور دانیال کی محبت دو،
اور سارے نبیوں کے اخلاق اس بچے میں ڈال دو. یہ ابھی آپ آدھے گھنٹے کے ہیں اور 1.25 لاکھ نبیوں کے علم اخلاق سینے میں آ گیا، تو جب آپ نے 63 سال پرواز کی تو کیسی ہوگی؟ تو بچوں اپنے نبی کی زندگی بھی پڑھو، ورنہ آپ ڈاکٹر تو بن جاؤ گے، انسان نہیں بنو گے. میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، انسان دنیا میں ایک آیا ہے، وہ ہے میرا نبی. لقد جاءکم رسول من انفسکم، ایسی طاقت ہے اس میں کہ تم مانو یا نہ مانو، ایک رسول آ رہا ہے. جو کہتے ہیں کہ شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، ایک رسول آ رہا ہے. من انفسکم، تم میں سے ہے. اس کے حسب نسب کو تم جانتے ہو، سب سے اعلیٰ نسب سے پیدا کیا ہے. میرے نبی نے فرمایا ساری آدم کی نسل کو دیکھ کر اللہ نے عربوں کو چھانٹا، پھر عربوں کو دیکھ کر قریش کو چھانٹا، مضر کو چھانٹا، پھر مضر کو دیکھ کر قریش کو چھانٹا، پھر قریش کو دیکھ کر ہاشم کو چھانٹا، پھر ہاشم کو دیکھ کر مجھے چھانٹا. میں ساری کائنات کا سب سے اعلیٰ نسب ہوں، عالی حسب ہوں. واحد ہستی ہیں جن کا نسب آدم علیہ السلام تک پہنچتا ہے. میں ہر بیان میں سناتا ہوں، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناط بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زارب بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سروج بن رعود بن فائج بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامق بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن کینان بن آنوش و بن شیش و بن آدم علیہ السلام. من انفسکم، ایک ہستی ہے جس کا نسب آدم تک جاتا ہے، باقی کسی کا محفوظ نہیں ہے. افریقہ میں اس لفظ کو پڑھتے ہیں من انفسکم. انفسکم ہماری قرات ہے، انفسکم میں نے افریقہ میں سنی، موریتانیہ میں. انفس کا مطلب کیا ہے؟ ایسا حسین کوئی دکھاؤ، ایسا نفیس کوئی دکھاؤ. ایک بدو عورت کے پاس آپ گزرے ہجرت کے موقع پر، رابغ پہنچے، بھوک لگی. ایک دیہاتی عورت بیٹھی تھی، کہنے کہ ماں جی مسافر ہیں، کچھ کھانے کو ملے گا؟ کہ بیٹا قحط کا زمانہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو ایک چھوٹی سی بکری کھڑی تھی، تو آپ نے کہا اس بکری سے دودھ نکال لو. کہا بیٹا ہوش کرو، یہ چھوٹی سی بچی ہے، اس کے تو ابھی اس کا تو ملاب بھی نہیں ہوا کہ کوئی بچہ دے اور پھر دودھ آئے، تو کیسے نکالو گے؟ کہا مجھے اجازت دو. کہا جاؤ کر لے. تو اس لیے وہ آپ کو ایسے غور سے دیکھنے لگی، بھئی یہ کیش ہے. تو آپ نے اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا، وہ نیچے لٹک گئے، اور آپ نے اس میں سے ایک پورا بڑا برتن دودھ کا بھرا ابو بکر کو پلایا، عامر بن فہیرہ، عبداللہ بن اریکت، آخر میں خود پیا، پھر دوبارہ نکالا اور پورا گڑوا بھر کے ان کو دے کے آگے چلے گئے. اور بکری سے اتنا کو دودھ نکلتا ہے، اس سے زیادہ تو اس کا دودھ نہیں ہوتا ہے. اور بکری کی عمر ہوتی ہے 7 سال، یا ذبح کر دو یا مر جائے گی، 8 سال تک نہیں پہنچتی. اور یہ بکری نبی کے ہاتھ لگنے کی برکت سے 22 سال زندہ رہی، اور یہ ذبح نہیں ہوئی. حضرت عثمان کے زمانے میں کھڑی کھڑی مر گئی، 22 سال زندہ رہی. جب وہ بدو آیا خاوند، کہنے لگا ام معبد یہ دودھ کہاں سے آیا؟ وہ کہنے لگی اس بکری سے. کہتا رہا دماغ خراب ہے، تیری عقل ٹھیک ہو، اس سے دودھ کہاں سے آ گیا؟ کہا تو سچ آکھ رہے ہیں، پر کوئی جادوگر آیا تھا، اس نے ایسے ہاتھ لگایا، یہ گڑوا یہ نہیں ہے، ایک اور بھر کو پی کے گئے، یہ اس پہ دے کے گئے. وہ کہنے لگا مجھے بتاؤ تو صحیح وہ کیسا ہے، کہیں یہ وہ نہ ہو جس کے پیچھے مکے والے بھاگ رہے ہیں. نہ کہا اب سنو نبی کا حلیہ سنو. رأیت رجلا ظاہر الوضاء،
میں نے ایک ہستی کو دیکھا جس کے پورے وجود میں ایک چمک تھی، ابلج الوجہ، وہ چہرہ اس کا 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا تھا، ازہر اللون، ایک ہوتا پھول کا رنگ، ایک ہوتا کلی کا رنگ، کلی میں رونق زیادہ ہوتی ہے، پھول میں کم ہوتی ہے، کلیوں جیسا رنگ، واسع الجبین، کشادہ ماتھا، ازج الحواجب سوابغ من غیر قرر، یہ بھویں ایسے کماندار لمبی پوری آنکھوں پہ چھائی ہوئی، اور یہاں بال نہیں تھے۔ یہ بچیاں نہیں وہ پلکنگ کرواتی رہتی ہیں بیچاری، اور ٹیکے بھی لگواتی ہیں کہ میں سونیاں لگی ہے، وہ بندہ باہر نال سونا نہیں بنتا، اندر نال سونا بنتا، اپنی غذا ٹھیک کرو، آپ سب خوبصورت ہو جاؤ۔ پیزے کھا کے یہ سارے یا بچے ہیں یا بڑھاپے ہیں، جوانی تو ہے ہی کوئی نہیں، جنہوں نے پیزے کھانے ہیں، برگر کھانے ہیں، ڈرنک پینے ہیں، راتوں کو سونا ہے، راتوں کو جاگنا ہے، دن میں سونا ہے، انہیں کیا پتہ جوانی کسے کہتے ہیں؟ تو سارا نظام ہی الٹا کر کے رکھ دیا ہے، اور ان ڈاکٹروں کو خود پتہ نہیں کہ کھانا کیا ہے اور کیا نہیں کھانا ہے، نسخہ لکھتے چل رہے، نسخہ لکھتے چل رہے، تاکہ ٹائم ضائع نہ ہوئے، اگلا بھی آ کے وہ فیس بھی گھر آ جائے۔ تو پہلے سیکھو، طب نبوی پڑھو کہ کھانے کے آداب کیا ہیں، پھر تمہیں ڈاکٹروں کی ضرورت، ڈاکٹروں کی دکانیں بند ہو جاؤں گی اگر تم طب نبوی پڑھ لو۔ کہنے لگی ابلج الوجہ ازج الحواجب، ایسے کماندار بھویں، یہاں بال نہیں تھے، اور ادعج العینین، اشکل، ادعج، احور، ابرک، انجل، یہ ساری میرے نبی کی آنکھوں کی صفتیں ہیں، لمبی آنکھ، موٹی آنکھ، اور اہدب، یہ پلکیں لمبی، یہ ہماری عورتیں بچیاں وہ فنکشن میں نا مصنوعی لگا لیتی ہیں بھائی وڈیاں نظر آویں، وہ بچیاں تسی ہور کوڑیاں لگدیاں ہو، اپنی اصل چ رہا کرو، اے کوڑے کام نہ کریا کرو، جو فطرت نے دیا ہے نا اسی پہ رہا کرو، ٹیکے لوا اپنی تباہی پھیر دیں دیا۔ تو آپ کی یہ لمبی تھی پلکیں اور موٹی آنکھ، کالی پتلی، کالی، یہ جو اندر میں ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں، پتلی، اور چاروں طرف سفید اور سرخ ڈورے، اشکل، سرخ ڈورے، ابرق، چمکتی ہوئی، انجل، ایسے روشن آنکھ۔ ان سارے الفاظ کا ایک مطلب ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی آنکھ اللہ نے کسی کو نہیں دی، اس لیے آپ کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے کوئی دیکھ نہیں سکتا، بڑے سے بڑا بھی کوئی جب آنکھ اٹھا کے دیکھتا تھا تو ایسا نور نکلتا تھا کہ وہ نیچے جھک جاتا تھا، چہرے پہ نظر نہیں ڈال سکتا تھا، سوائے دو ہستیوں کے، ایک ابو بکر اور ایک عمر، بس باقی سب ایسے ہو جاتے۔ اور اقنع العرق، بڑا خوبصورت ناک، سہل الخدین، بڑے خوبصورت ڈھلے ہوئے گال، نہ پچکے ہوئے نہ ابھرے ہوئے، برابر، کث اللحیہ، داڑھی بڑی گھنی خوبصورت، اشنب، اور غلی الفم، بڑا خوبصورت ہونٹ، بڑے حسین جمیل، بغیر سرخی کے سرخ، اشنب، دانت ایسے پورے لائن میں، مفلج، یہ دو دانت اوپر کے دو نیچے کو، اس میں ہلکا سا خلا تھا، جب آپ مسکراتے تھے تو ان سے نور نکلتا دکھائی دے کر، سبحان اللہ۔ ابھی تو منجنا رگڑ رگڑ کے تھک گئے تو ہمیں چٹے نہیں ہوندے، اور میرے نبی مسکراتے تھے تو دانتوں کا نور دیواروں پہ پڑتا دکھائی دیتا تھا، کہ عنقہ جید دمیا، سراہی دار گردن، لمبی گردن، اور بغیر چربی کو نہیں، ایتھے چربی نہیں چڑھ جاندی، ہوں تو مردوں میں ایتھے ایڈے ایڈے چربے چڑھے ہوندے، عورتوں میں وہ ایک گردن دے نال ایک اور گردن بن جاندی ہے، تو تھوڑا کھاؤ گے تو یہ نہیں بنے گا، زیادہ کھاؤ گے تو یہ بنے گا۔ اور کہنے لگی وسیم قسیم حسن الخلق، وسیم کسے کہتے ہیں؟ جتنا دیکھو دل نہ بھرے اس کو وسیم کہتے ہیں۔ قسیم کسے کہتے ہیں؟ جدھر سے دیکھو حسین نظر آئے اسے قسیم کہتے ہیں۔ یہ ایک ہی ہستی ہے، وہ میرے نبی ہیں
دنیا کی حسین سے حسین مورت کو دیکھو، تھوڑی دیر بعد دل بھر جائے گا۔ میرے نبی کیسے تھے، جتنا دیکھو، ساری زندگی دیکھو، دل نہیں بھرتا تھا، اور ہر طرف سے حسن نے آپ کو گھیرا ہوا تھا، اور آپ کا بول ایسا ہوتا تھا کہ جیسے موتی گر رہے ہیں، موتی گر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا میں نے تو ایسا ہستی دیکھی تھی۔ وہ کہنے لگا یہ وہی ہے قریشی جس کے پیچھے عرب لگے ہوئے ہیں، چلو ہم بھی مدینے چلیں۔ وہ دونوں پیچھے پہنچے، ان کو ایمان بھی نصیب ہوا، صحبت بھی نصیب ہوئی۔ تو اللہ نے میرے نبی جیسا حسین کوئی نہیں بنایا، میرے نبی جیسا عظیم کوئی نہیں بنایا۔ بچوں میرے بھائیوں، اگر آپ چاہتے ہو کہ زندگی سکون سے گزرے، زندگی عافیت سے گزرے، تو میں ہاتھ جوڑتا ہوں اپنے نبی کی زندگی کو سیکھ لو، اپنے نبی کی زندگی کو اپنا لو، ورنہ سوائے دھکے کھانے کے اور کچھ نہیں ہے، اللہ کی قسم کچھ نہیں ہے۔ ایک ہی کے ہاتھ میں جنت کی چابی ہے، اور وہ میرا نبی ہے، کہ جنت کھل نہیں سکتی جب تک میرا نبی اس کا دروازہ نہ کھولے۔ تو دنیا بھی جنت بنے اور آخرت بھی جنت بنے، ایک ہی راستہ ہے، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی ہستی ہے، جن کو میرے رب نے سارے عالم کوئی، یہ جو خلائی لباس ہوتا ہے یہ $1.25 ارب میں بنتا ہے، خلائی لباس $1.25 ارب میں بنتا ہے۔ ہر آدمی کے اوپر 280 من ہوا کا پریشر ہے، تو جب وہ 500 کلومیٹر اوپر جاتا ہے تو ہوا ہٹ جاتی ہے، خلا جاتا ہے۔ تو اس 280 من پریشر کو روکنے کے لیے ہمارے اندر پریشر ہے، اس کو روکنے کے لیے جب ہم اوپر جاتے ہیں تو ہوا ہٹ جاتی ہے، تو اندر سے ہم بم بن کے پھٹ جاتے ہیں، وہ پریشر ہمیں پھاڑ دیتا ہے۔ پھر اس کے لیے لباس بنتا ہے کہ جو مصنوعی پریشر اس میں بنایا جاتا ہے، $1.25 ارب۔ میرے نبی نے کرتے اور شلوار بھی نہیں، دھوتی میں اور چپل میں، ایک پرواز میں بیت المقدس اور دوسرے میں پہلا آسمان، پھر دوسرا آسمان، پھر تیسرا۔ آپ جبریل آپ کو اٹھا کے نہیں لے گئے، جبریل نے آپ کو اٹھایا۔ اللہ نے اپنے نبی کو جبریل کا محتاج نہیں کیا، جبریل یوں جا رہے تھے اور میرے نبی اللہ کے کن فیکون سے یوں جا رہے تھے، جبریل کے کندھوں پہ نہیں، پروں پہ نہیں، گود میں نہیں، ہاتھوں میں نہیں۔ اللہ نے محتاج نہیں کیا میرے نبی کو جبریل کا۔ یہ میرے نبی کی پرواز ہے، یہ جبریل کی پرواز ہے۔ پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، سدرۃ المنتہا، اینڈ آف دا ورلڈ۔ وہاں جبریل نے آخر یا رسول اللہ اتنا بھی اگاں گیا تو میں سڑ جاواں گا، اگاں میرے کو پاسپورٹ ہی کوئی نہیں، ویزا ہی کوئی نہیں، تسی جاؤ۔ میرے رب نے اوپر اٹھایا۔ آج پہلی ہستی ہے جو عرش کے اوپر قدم رکھ رہی ہے، آج عرش بھی جھوم رہا ہے، جیسے ہم جھومر مارتے ہیں نا خوشی میں، تو عرش بھی جھومر مار رہا تھا کہ آج کوئی آ رہا ہے، اور آپ کے قدم پڑے۔ میرے رب نے پردے ہٹائے، ہوئے ہوئے رب ہو کر پہل کر رہا ہے، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ جس کو رب سلام کرے، میرے بچوں آپ ہماری نسل ہو، آپ ہمارا سرمایہ ہو۔ جب نوجوان نسل ڈھیلی اور سست ہو جائے تو وہ قومیں تباہ ہو جاتی۔ رب ہو کر سلام پیش کیا جا رہا ہے، السلام علیکم۔ کیا پرواز ہے! اور موسیٰ علیہ السلام پر تو ایک تجلی پڑی تھی، 40 دن ہوش نہیں آیا ہے، یہ پتہ نہیں کتنے دن، اور یہاں تو آنکھوں سے دیکھ رہے اور بات ہو رہی۔ یہ پرواز ہے، جو میرے نبی کا دامن پکڑ لے گا نا، وہ اللہ تک پہنچ کے رہے گا، اللہ تک پہنچ کے رہے گا۔ کوئی بڑے کام کوئی نہیں ہے، 5 نمازیں پڑھنی ہیں، 30 روزے رکھنے ہیں، زکوٰۃ اور حج میں ادریس جیسے لوگوں پر ہے، عام لوگوں پر نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں میرے نبی نے کہا 4 کام کر لو، دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری ہے۔ یہ میری آخری بات غور سے سنو، 4 کام، صرف 4 کام۔ صدق و حدیث، ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا، ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا۔ حفظ و امانت، کسی کو دھوکہ نہ دینا، کسی سے 2 نمبری نہ کرنا۔ حسن و خلیقت، اپنے اخلاق اچھے رکھنا۔ ماں باپ تمہارے زندہ ہیں تو ان کے پاؤں دھو کے ان کی دعا لگ گئی نا، تم عرشوں کی پرواز کرو۔ ماں اور باپ کی دعا کو کوئی شے روک سکتی نہیں،
لیکن ہماری تو یہیں زندگی گزری ہے. اکثر ماں باپ بیچارے دکھی ہیں، اولاد سے بھی، بچیوں سے بھی، بچوں سے بھی. اور اس میں قصور ماں باپ کا بھی ہے کہ انہوں نے ان کو بتایا ہی نہیں کہ دین کیا ہے، ماں کیا ہے، باپ کیا ہے. نبی جیسی ہستی ہو، اللہ سے ملاقات کر رہی ہو اور پھر تمنا کر رہے ہوں کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشق مسلح پہ ایسے کھڑا ہوتا، سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، اور ادھر سے آواز آتی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا اماں جی میں حاضر ہوں. نماز توڑ دیتا میرا نبی ماں کے پکارنے پر. تو ماں پانی مانگے تو بچہ پانی پلانے پہ راضی نہیں ہے. اور میرے نبی جیسی ہستی فرما رہی ہیں میں ماں کے لیے نماز توڑ دوں گا. اور آپ 6 سال کے تھے جب حضرت آمنہ کا انتقال ہوا. ابوا کے پہاڑوں میں گیا تھا، میری زندگی سفروں میں گزری. اللہ نے 6 بر اعظم 100 سے زیادہ ملک دیکھے ہیں اور گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہے. لیکن اس جگہ پہ کھڑے ہو کر جو دیکھو، میں ابھی میرے آنسو نکل آئے. میں سن 2000 سے یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں، اور 1-2 دفعہ بیان کرنے کے بعد آدمی عادی ہو جاتا ہے. میرا بیٹا مرا، میں بہت رویا، لیکن اب میرے آنسو خشک ہو گئے. لیکن میں جب بھی وہ واقعہ بیان کرتا ہوں مجھے سامنے وہ 6 سال کا بچہ تڑپتا ہوا نظر آتا ہے. تو میرے آنسو میرے قابو میں نہیں رہتے. کاش تم وہاں جاؤ، جا کے دیکھو کہ کہاں میرے رب نے اپنے محبوب کی ماں کو 25 سال کی عمر میں ایک دم اٹھا لی. بظاہر کوئی بیماری نہیں تھی، ہارٹ اٹیک کا بہانہ ہی بن سکتا ہے یا کارڈیاک ارسٹ جو کہتے ہیں وہ بن سکتا ہے. 25 سال کی عمر، جوان. تو وہ ماں کو بلا رہے تھے. مجھے اٹیک ہوا تھا، انتہائی سوئی اور بس زندگی تھی، میں بچ گیا ورنہ گیا تھا میں. میری عزت دیکھ کر میرے بھائی نے داڑ رونا شروع کر دیا، لیکن میرے رب نے زندگی رکھی تھی. تو وہ مجھ سے بولا نہیں جا رہا تھا، اس وقت بولا نہیں جا رہا. تو یہی کیفیت کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، یہ نہیں لکھا ہوا ہارٹ اٹیک. میں اپنے اوپر قیاس کر کے اندازہ کرتا ہوں. اور ایک اتنا سا بچہ دیکھ رہا ہے، میری ماں بول رہی اس کو کیا ہو گیا. وہ کبھی ایسے ہوتی ہے، کبھی ایسے ہوتی، کبھی ایسے ہوتی. پھر آخر میں انہوں نے زور لگایا، کہا بیٹا مجھے لگتا ہے میرا وقت آ گیا ہے. کل حی میت وکل جدید ماں وقد ولدت طہرا. بیٹا ہر زندہ نے مرنا ہے، ہر جوانی نے ڈھلنا ہے، اور میں ایک بچہ چھوڑ کے جا رہی ہوں جو دنیا کو پاک کر دے گا، خود بھی پاک ہوگا، دنیا کو پاک کرے گا. آنکھیں بند ہو. حضرت ام ایمن آپ کی باندی، باپ کی باندی نکرانی ساتھ تھی. وہاں قبر تو خود ہی نہیں جا سکتے، تو انہوں نے پتھر کٹھے کر کے ان کی میت کو وہاں کور کر دیا. 60-70 فٹ اونچی پہاڑی ہے، میں نے دیکھی ہے. وہاں سے نیچے اترے، نیچے اونٹنی تھی. تو جب نیچے اونٹنی کے پاس پہنچے تو آپ نے ایک دم ہاتھ چھڑایا ام ایمن سے اور اوپر چڑھ پہاڑ. وہ پیچھے بھاگی گئیں. تو جا کے کیا منظر تھا، کیا ماں کی قبر کو ایسے لپٹے ہوئے تھے ایسے، اور اپنی گالیں پتھروں پر رکھی. یہ وجہ کائنات ہے. عاشق ہوں میں عشق کماں میں، دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو. سہ بدیاں ہزار غلامیں، کر جانے باغ بہاراں ہو. منصور جے چک سولی دتے، جڑے واقف کل اسرار ہو. سجدوں سر چاہیں نہ باہو، توڑے کافر کہن ہزاراں ہو. عاشق سوئی حقیقی جیڑا، قتل معشوق دے مننے. سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے، ہمیں 100 تلواراں کھنے. کھنے کا مطلب جھلے. سچا عشق حسین علی دا باہو، سر دتے تے راز نہ بھنے. دیکھ یہ راہ عشق ہے، زخم پہ زخم کھا کے جی. اپنے لہو کے گھونٹ پی آہ نہ کر، لبوں کو سی. عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا. آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا. ادھر آ ستم کر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں. یہ راہ عشق ہے سب سے محبوب. پھر میرے سامنے وہ منظر آ جاتے، 6 سال کا بچہ اور اس کی ماں ختم ہو چکی. تو آپ بھاگے اور جا کر پہاڑی کو کور پر لیٹ گئے. اور جب ام ایمن پیچھے پہنچی تو کہہ رہے تھے ماں جی
اب میں کس کے پاس رہوں گا؟ آپ نے بھی مجھے چھوڑ دی، اب تو میرا آخری سہارا تھی۔ حضرت احمد نے کھینچا تو کہا مجھے چھوڑ دو، میں ماں کے پاس رہوں گا۔ کھینچ کے لائیں، 2 راتیں دن تھے مکے کے تک، سارے روتے روتے گزرے، 57 سال گزر گئے۔ 7ویں بندے نو روਣ نہیں آتا، 57 سال گزر گئے اور آپ حج کرنے کے لیے